اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 تا 30 میں ارشاد فرماتا ہے، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازگی بسبب دیدار الہی کے جو برحق ہے ظاہر ہو گئی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کرے گا۔ بینا ایسے دل و جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے جو بسبب سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا ہو اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اب بال بچوں اور گھر بار وہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا اسے بہت دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانوروں کے ہاں جائے گا، ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارا اپنے پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت عطا ہو گئی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے کہ دیدار کا دن ہے، موت کسی کو چھڑاتی ہے، کسی کو ملاتی ہے، لہٰذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے جبکہ مومن کی عزت افزائی کا دن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعے کو ماں باپ پر ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں ایذا نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام ہے۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے زیادہ اچھے کام کیے ہوں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی امید بھر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب اور نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان رکھے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔
اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً علامات بڑھاپا، مرض کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، اور جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تمہیں وہ غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر نے روایت بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے باب مہبشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کی ہمیں خبر بھی تو دو۔ انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، اور جب دروازہ کھلا اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے، اور جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو اس کی اتنی عمر باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں پایا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ انہیں نہیں پہچانتے۔ میں نے کہا اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق اور انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے زمانے میں حق پر عمل کیا ہے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دودھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے، دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اسے دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اس کا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، وہ جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں، اس کے اعمال علیون سے نکالے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اس مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ ظاہر ہو جائے گا، اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب جنت کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، یہ بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرنے آتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورۃ الاخلاص، قل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔
حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہگار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہگار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا تعالیٰ کا سلام پہنچانا خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے، مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود پاک پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا، وہ رزق نازل ہوتا تھا، 40 روز تک روتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے، کہا، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمات پڑھے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے کہ جس میں قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری سی صورت اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اس عمل کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔
اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جسے ام القرآن سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکالی جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں، یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں، لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیخ اٹھتا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتے ہیں تو وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ انہیں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعہ سے فائدہ اٹھائیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیے کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں رک گئے، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے، ابھی تو آگے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا تو میرے یہ پر تجلیات الہی سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو ان کے ماتحت عملے میں ملک الموت کا حال بھی اس سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور انتہائی طاقتور نام یا اللہ کمنٹ باکس میں خیر و برکت کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔